دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ سود حرام ہے۔ شیطان اس سرزمین میں اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا، پھر فرمایا اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگوں، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے۔ ہاں، تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ جب آپ خطبہ دینے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے میدان عرفات میں تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی، رونے لگے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد زوال بھی تو ہے۔ خطبے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور اقامت کہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان اور کوئی نماز نہ پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لائے، اپنی اونٹنی کا سبق شکم پہاڑوں کی طرف کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، تھوڑی زردی ختم ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں، درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ اس کے بعد آپ نے حج کے باقی امور سر انجام دیے، حتیٰ کہ 13 ذی الحج کو سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، الوداعی طواف کیا اور فجر کی نماز ادا کی، پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف رخ فرمایا۔ جب مدینہ طیبہ کے پاس پہنچے اور اس کے آثار دکھائی دیے تو 3 بار فرمایا اللہ اکبر، پھر فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم توبہ کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی۔ رومیوں کو اسلام کی ترقی ہرگز گوارا نہیں تھی۔ ان کے ہاں رہنے والا کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ ان کی اس جرأت اور غرور کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفر 11 ہجری میں بڑے لشکر کی تیاری شروع کی تاکہ وہ روم کے فلسطینی سرزمین کو روند کر رومیوں کو خوف زدہ کریں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 فوجیوں کا ایک لشکر تیار فرمایا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ 28 صفر 11 ہجری کو بیماری کی حالت میں آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا اپنے دست مبارک سے درست فرمایا۔ اس لشکر میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، لیکن فوج کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی تھی۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ٹھہر گئے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور انہیں تیمارداری کی خاطر رکنا پڑا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آ جاتے اور پھر واپس لشکر میں چلے جاتے۔ آپ کی علالت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے دوران میں ہی یہ لشکر روانہ ہوا، لیکن مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام تک پہنچتے ہی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی تھی۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہیں رکے رہے، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں روانہ ہو۔ یہ عہد صدیقی کی پہلی فوجی مہم قرار پائی جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا اور عالم دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو وصیت فرمائی کہ معاذ غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا کہ میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم، اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا، پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف فرماؤ اور فرمایا اللہ کی قسم اس وقت اپنا عوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت باقیہ غرق تشریف لے گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کر فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ واپس تشریف لائے تو اپنے سر میں درد محسوس کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری کی ابتدا تھی، اس مرض کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی۔ اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کل میں کہاں رہوں گا، مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہنے دیا جائے، چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی، آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں، چنانچہ آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک لگن میں بٹھا کر مشکیزے سے پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا بس لوگوں تم نے کام پورا کر دیا، اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر فروق اشور بیٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو وصیت فرمائی تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں سے منع کرتا ہوں۔ پھر فرمایا یہود اور انصار پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ آپ نے مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا، اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے انصار کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی، پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہیں لے لیں یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی، لیکن چند دن بعد معلوم ہوا جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وقف کو اسی طرح نوازا جائے جس طرح آپ نوازا کرتے تھے۔ آپ نے نماز، غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وصیت فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ مرض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے، لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے۔ اٹھنے لگے تو غشی ہو گئی، پھر اتفاق ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو اس بار بھی غشی ہو گئی، تیسری بار غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر پیچھے ہٹے، لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن حجرہ مبارک سے آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خشوع خضوع سے مشغول تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ خوشی سے مسکرا دیے۔ مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سہارا لے کر لیٹ گئے۔ اسی ہفتے میں کسی روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی۔ وہ سن کر رونے لگیں، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تو چھپا گئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے۔ یہ سن کر میں روئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس لیے میں ہنسی تھی، اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کے سردار ہیں۔ دن جیسے جیسے گزرا تھا آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے الفاظ سنے تو فرمایا، آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا چوما۔ ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت فرمائی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتی۔ اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا۔ آپ نے ان لمحات میں یہ وصیت بھی فرمائی، سرزمین عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام، یعنی ان کا خاص خیال رکھنا۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دیا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے۔ ان کے پاس کھجور کی تازہ مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی، نرم کی اور پھر آپ نے اس کو لے لیا۔ نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے پیالے میں پانی تھا۔ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختی ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جن کو تو نے انعام سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سانحے کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پھیل گئی، دنیا ان پر تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، کیونکہ کوئی دن سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس دن سے زیادہ تاریک نہیں تھا جس دن آپ نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر آہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنج اور غم سے یہ حالت تھی کہ مسجد کے صحن میں کھڑے فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ منافقین کو ختم نہیں کر دیتے۔ آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہیں کہ آپ وفات پا گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ کے مرض میں کمی محسوس کی
تو سکھ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے۔ جو ہی آپ کی وفات کی خبر ملی فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھا عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ کے گھر کی طرف بڑھے۔ آپ کا جسم یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، انہوں نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی، پیشانی پر بوسہ دیا، روئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پر 2 موتیں جمع نہیں۔ فرمایا جو موت آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، چنانچہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے پاس تشریف لائے اور ان کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہٹ کر ان کے پاس جمع ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی، محمد نہیں ہیں مگر رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کی، اور تب ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اللہ کی قسم میں نے جو ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ حق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں بھی مجھ سے نہیں اٹھائے جا رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس آیت کا سننا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئیں، ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی، اسی کا چرچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام منگل کو شروع ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ نے وفات پائی، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ حجرہ آج تک روضہ نبوی کے نام سے موسوم ہے۔ اب ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان ہو جائے۔ الرحیق المختوم کے مؤلف نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے، چمکتا رنگ چہرہ، خوبصورت دراز پلکیں، بھاری آواز، چمکدار لمبی پلکیں، گھنی داڑھی، باریک اور باہم پیوست ابرو، خاموشی کی حالت میں باوقار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کریں تو منہ سے پھول جھڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے یعنی خاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل و زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف، ذاتی اور نسبتی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکا یک دیکھتا مروب ہو جاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ اول نظر میں دیکھنے والا روب کی وجہ سے ہیبت میں آج سب سے زیادہ حسین تھے۔ آگے بڑھ کر کہتا ہوں اول تو جمال و خوبصورتی کے لیے بھی روب ہوتا ہے۔ آپ مکہ بھر میں، دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ، یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور امہات المومنین کا کچھ ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نظر دوسرے عزیز و اقارب پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے، ان میں سیدنا حمزہ اور سیدنا ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ ابو طالب آپ کے ناصر تھے۔ 12 غلام تھے، 3 لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے۔ قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عام طور پر آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ قاسم 2 سال تک زندہ رہے، ایک روایت کے مطابق 1.5 سال۔ مطلب ہے کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا۔ انہوں نے اعلان نبوت سے 9 سال پہلے وفات۔ سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف ابراہیم ام ولد ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جمادی الاول 9 ہجری کو پیدا، ان کی والدہ ماریہ قبطیہ کو سکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا۔ ابراہیم نے جنوری 29 شوال کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10 سال کی ہو چکی تھیں۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ یہ ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ سیدہ حالہ بنت خویلد اور سیدہ خدیجہ بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر تھے، دولت مند تھے اور امانت دار تھے۔ اعلان نبوت پر کفار آپ سے دشمنی پر اترائے، چنانچہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ ابو العاص اس وقت تک اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن مشرکین کے ساتھ آئے ضرور تھے۔ جنگ بدر میں جب اہل اسلام کو فتح ہو گئی تو جنگی قاعدے کے مطابق شکست خوردہ کفار کو اہل اسلام نے قید کر لیا، اور ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے داماد حضرت ابو العاص بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا جو قیدی لائے گئے ہیں ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیہ اور معاوضے بھیجنے شروع کیے۔ اس ضمن میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند حضرت ابو العاص کی رہائی کے لیے اپنا وہ ہار جو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا بھیجا۔ مدینہ شریف میں یہ فدیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے، اور حضرت ابو العاص کا فدیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی طرف سے ہار کی شکل میں پیش ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا اختیار رقت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کے اثر میں تمام صحابہ متاثر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار انہیں واپس کر دو، تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا ارشاد درست ہے، ابو العاص کو بلا فدیہ رہا کرتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ہار واپس کرتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص سے وعدہ لیا کہ جب مکہ واپس پہنچے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ہمارے ہاں مدینہ بھیج دینا۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے وعدہ کر لیا تو انہیں بلا محافظہ رہا کر دیا گیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو تمام احوال ذکر کیے اور مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی تمام اولاد حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ ان میں ایک صاحبزادے جس کا نام علی تھا، اور ایک صاحبزادی جس کا نام امامہ بنت ابو العاص تھا، اور ایک صاحبزادہ
صغر سنی میں ہی فوت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ 8 ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں۔ یہ ان سے 3 سال بعد پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی، گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے کے عتبہ سے کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بیٹے کو حکم دیا، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا۔ باپ کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی، یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ سیدہ رقیہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواسہ رسول مدینہ منورہ پہنچے اور 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ بدر کے دوران ہی سیدہ رقیہ انتقال کر گئیں، یعنی جب آپ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے، البتہ قبر پر تشریف لے گئے۔ سیدہ رقیہ نے تقریباً 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی، یہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں، ہجرت تک مکہ میں رہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کر دیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی طلاق دلوائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا، ہر وقت غمگین رہتے تھے۔ آپ نے انہیں اس درجہ غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا، عثمان مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلثوم کا ہوا۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہیں انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ ام کلثوم کا انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ انہوں نے شعبان 9 ہجری میں رحلت فرمائی۔ ان کے انتقال پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ غمگین ہوئے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں۔ آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سال 5 ماہ تھی۔ اس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت وصیت فرمائی تھی، میری وفات پر ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف 6 ماہ زندہ رہیں، پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ انتقال 3 رمضان 11 ہجری بروز منگل ہوا۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا
حسین بن علی سے بہت محبت تھی۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے، ان کی قربانی کو ذکر کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں صاحب حیثیت آدمی تھے، انہوں نے مکہ میں رہائش اختیار کی، انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، انہی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے، پہلے خامند کا نام عتیق بن عابد مخزوم اور دوسرے کا نام ابو حالہ تھا۔ دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوجھ آ پڑا، تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا مال لے کر شام جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ سیدہ تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا، آپ وہ سامان شام لے گئے، اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئیں اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغام منظور فرمایا، نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور سیدہ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ گھبرا گئے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارا دیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ کا ساتھ دیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مشرکین نے آپ کو جھٹلایا، طرح طرح سے اذیت پہنچائی، جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتے رہیں۔ مسلسل تکلیف نے آپ کو بیمار کر دی اور آخر آپ رمضان 1090 میں اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک روایت میں ہے جنت میں 4 عورتیں سب سے زیادہ افضل ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا ہیں، والدہ کا نام شموس بنت نفیس تھا، قبیلہ عامر بن لوی سے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی سے ہوا تھا۔ سیدہ سودا نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے کفار کا ظلم برداشت کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کئی برس بعد جب مکہ لوٹے تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تب آپ نے انہیں بھی مدینہ بلا لیا۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، اس موقع پر سیدہ سودا بھی موجود تھیں۔ آپ کا انتقال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ آپ بہت سخی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہموں کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں بھیجی تھی، آپ نے وہ تمام درہم اسی وقت تقسیم کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ آپ نبوت کے 4 سال پیدا ہوئیں، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ آپ کی تمام تر تعلیمات تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، لہٰذا نہایت اعلیٰ درجے کی تربیت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شریعت کے مسائل کی ماہر تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دن رات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھتی تھیں۔ سیدہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، لہٰذا آپ مسجد میں ہونے والی تعلیم بھی سنتی تھیں۔ شعبان میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ صبح سویرے قافلے کی روانگی سے پہلے آپ قضائے حاجت کے لیے دور نکل گئیں۔ اس وقت آپ کے گلے میں ایک ہار تھا، یہ ہار ان کی بڑی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا تھا۔ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہار کہیں گر گیا ہے، یہ اس ہار کو تلاش کرنے نکل گئیں۔ ادھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ سیدہ اس وقت بہت دبلی پتلی تھیں۔
آپ ہار تلاش کر کے جب قافلے کی جگہ لوٹی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا، چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ جاگ اٹھیں تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئیں، اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر دوپہر کے وقت آخر تک پہنچے۔ اگرچہ یہ بالکل معمولی سا واقعہ تھا، اس میں کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن اس وقت لشکر میں کچھ منافق موجود تھے، انہیں موقع مل گیا۔ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا، گویا وہ پاک دامن نہیں رہیں، نعوذ باللہ۔ اس الزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو سخت صدمہ پہنچایا۔ سیدہ عائشہ الزام سے لا علم تھی، وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں۔ جب آپ کو اس الزام کے بارے معلوم ہوا تو ہلکان ہو کر رہ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر والدین کے گھر آ گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ ام رومان رضی اللہ عنہا کا بھی برا حال تھا۔ یہاں آ کر سیدہ عائشہ کو ساری بات کا پتہ چلا، آپ رونے لگیں۔ سیدنا ابو بکر بھی رونے لگے، آپ کی والدہ محترمہ بھی رونے لگیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ ایسے میں اچانک آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائی۔ ان آیات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بے گناہی کا اعلان فرمایا گیا اور ان لوگوں پر لعنت کی گئی اور واضح کیا گیا کہ ان لوگوں نے بہتان عظیم لگایا تھا، انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان کو چار چاند لگ گئے۔ آپ جوانی میں بیوہ ہوئیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف 9 سال گزارے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے، وہیں دفن ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 17 رمضان 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت عمر 38 سال تھی۔ اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوئیں۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی انیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور انہوں نے شہادت پائی۔ بیٹی کی بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش فرمائی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت فضل اور کمال کی مالک تھی۔ شعبان 45 ہجری میں وفات پائی۔ وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ آپ کی کچھ جائیداد تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ زمین کو صدقہ کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ یہ بہت سخی تھیں، اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی۔ بہت رحم دل بھی تھیں، فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، بہت بہادر تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ نکاح کے صرف 3 ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ نے ایک نکاح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ سے ہوا، یہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اسلام کی ابتدا ہی میں دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا، پھر یہ مکہ واپس آ گئے۔ سیدہ ام سلمہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں۔ ہجرت کے سفر میں بہت تکالیف اٹھائیں۔ ابو سلمہ نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت
ابو سلمہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور اپنے مالک سے جا ملے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا تھا۔ آپ نے منظور فرمایا۔ آپ 4 ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایت یہ ہے کہ آپ نے 63 ہجری میں 83 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، بہت فضائل کی مالک تھے، علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام ہے۔ لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، قرآن اور سنت کی ماہر تھیں اور فقہ پر بھی عبور رکھتی تھیں۔ متقی اور پرہیزگار اتنی تھی کہ شریعت کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ یہ عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی شریک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کی آپس میں نانب سکی اور طلاق ہو گئی۔ تب ان کی عدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا، انہیں پیغام بھیجا۔ سیدہ زینب نے منظور کیا۔ اس پر منافقین نے طعنہ دیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت خاتم النبیین نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے بات واضح ہوئی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس طرح منافقین کے منہ بند ہو گئے۔ یہ نکاح 4 ہجری میں ہوا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر پردے کا حکم نازل ہوا، نکاح کے لیے وحی آئی، یہ نکاح آسمان پر ہوا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 سیدہ زینب کے بارے میں نازل ہوئی۔ سیدہ زینب فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے ہیں، جبکہ میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں پر کیا۔ آپ بہت زیادہ سخی تھیں، محنت کر کے صدقہ کرتی تھیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ آپ کا انتقال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 35 سال تھی اور وفات کے وقت آپ کی عمر 59 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آپ کا نام برا تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا۔ آپ کا پہلا نکاح مسافر بن صفوان سے ہوا۔ سیدہ جویریہ کے والد حارث کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا، یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی۔ اس لڑائی میں ان کے قبیلے کے 11 مرد قتل ہو گئے، باقی لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار شدگان میں یہ سیدہ جویریہ بھی تھیں۔ مال غنیمت کی تقسیم میں سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، لیکن انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے رہنا منظور نہ کیا۔ اس سلسلے میں مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئیں۔ باپ انہیں معاوضہ دے کر چھڑانے آیا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ شعبان 6 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 58 برس تھی۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ آپ نے ایک نکاح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام رم اللہ تھا۔ ام حبیبہ کنیت تھی، والدہ کا نام صفیہ تھا۔ بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے۔ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ اعلان نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی، شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ بدقسمتی سے حبشہ میں عبداللہ بن جہش مرتد ہو گیا۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، شراب پینے لگا، اسی حالت میں مر گیا۔
عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے منظور کیا، نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا، سامان بھی ساتھ دیا۔ یہ نکاح 6 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ حرم نبوی میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور 44 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ سے کیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام زینب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی اور قریظہ کے رئیس کی نواسی تھیں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی مستقمل کرزی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 برس جبکہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی عمر 17 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 50 ہجری میں ہوا۔ اس وقت عمر آپ کی 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھیں۔ آپ بھی عالم فاضل تھیں۔ عورتیں آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ سیدہ صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بہت مدد کی، ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ ان کا نام برہ تھا، آپ نے میمونہ رکھا۔ والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا ہند بنت عوف تھا۔ آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمر تھا۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رحم بن عبدالعزیٰ سے ہوا اور ابو رحم 7 ہجری میں فوت ہوئے۔ شوال 7 ہجری میں ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا۔ اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 نازل ہوئی۔ اے نبی، آپ کے لیے وہ ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس ہبہ کر دے، یہ اس صورت میں کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیے، خاص طور پر آپ ہی کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 51 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ ان کے والد کا نام شمون اور والدہ کا نام رمیہ تھا۔ سیدہ ماریہ کو مصر کے بادشاہ شاہ مقوقس نے ہدیے کے طور پر ماریہ بنت شمون قبطیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ سیدہ ماریہ بہت حسین و جمیل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا۔ انہی سے آپ کے ہاں ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سیدہ ماریہ نے سیدنا عمر کے زمانے میں انتقال فرمایا، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ